السلام علیکم، میں ہوں نادیہ انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم اسکوائر ٹی وی۔ کیسے ہیں میرے پاکستانیوں؟ اور ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں شاہ لطیف ٹاؤن میں، اور جو ہے آج جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے۔ دراصل میں جو ان کا تعلق ہے وہ ہے تاجر برادران سے ان کا تعلق ہے، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ شاہ لطیف ٹاؤن میں کن کن مسائل، کیا کیا مسائل ہے تاجروں کو، اور کس حوالے سے وہ حکومت کی طرف جو ہے چاہتے ہیں، کیا ان کی جو ہے ڈیمانڈز ہیں کہ حکومت ان کی پوری کرے۔ تو اس وقت میرے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہیں سجاد ایوان صاحب، جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں انجمن تاجر شاہ لطیف ٹاؤن کے۔ تو آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ، آپ آئے ہمارے انٹرویو کے لیے، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ تاجران کے کیا مسئلے مسائل ہیں۔ تو ہم لوگ کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں پہ لائٹ کا ہے۔ لائٹ ہوتی نہیں ہے، جنریٹر سے پٹرول وغیرہ اس میں پھر اتنی پروفٹ تاجران کو ہوتی نہیں۔ تو ہم لوگ کا سب سے بڑا مسئلہ لائٹ ہوگی تو ہی کاروبار ہوگا۔ کام کے ٹائم میں لائٹ ہوتی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ پہ جائے تو بھی سمجھ آتی ہے، بنا لوڈ شیڈنگ کے پورا دن لائٹ نہیں ہوتی یہاں پہ۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں تو لائٹ کا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جیسے یہ تو آپ نے کہا کہ لائٹ کا بڑا ایشو ہوتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ان مسائل کے لیے لائٹ ہی ایک ایشو نہیں ہوتا ہے، کیا گیس کے جو ایشوز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر معاملات ہیں ان حوالے سے جو آپ کی تنظیم کیا کر رہی ہے، کیونکہ آپ جنرل سیکریٹری ہیں اپنی تنظیم کے، تو آپ ان مسائل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں اس کے حل کے لیے کیا آپ کی تنظیم کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، ابھی نئے الیکشن ہوئے ہیں، جو نئے چیئرمین آئے ہیں ہمارے وائس چیئرمین، تو فی الحال ان کو اتنا عہدہ مل چکا ہے، پر وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال ہمیں وسائل کے لیے فنڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گیس کا مسئلہ وہ سب تو چل رہے ہیں، پر وہ گھریلو مسئلے ہیں۔ ہمارے جو دکانداروں کا مسئلہ ہے وہ ایک تو لائٹ ہے، سب سے پہلے لائٹ کا ہی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ چوری ڈکیتی ہمارے علاقے میں بے انتہا ہوتی ہیں، اور رات کے 8-9 بجے کے بعد بالکل پورے علاقے میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کوئی لائٹنگ نہیں لگی ہمارے پوری مارکیٹ میں، کسی کی اپنی لائٹ لگی ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ کوئی سیکورٹی سسٹم نہیں ہے ہمارا، نہ کوئی پولیس کا گشت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلے تو کام ہے ہی نہیں، جو تھوڑا بہت کام ہوتا ہے وہ تو آ کے یا چور ڈکیت لے جاتے ہیں، یا پھر مہینے کے اینڈ میں ہم لوگ وہ بجلی کے بل میں ادا کر لیتے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ یہاں پر پولیسنگ نہیں ہوتی، لائک گشت نہیں ہوتا ہے پولیس کا، تو اس حوالے سے آپ نے جو اس علاقے کے افسران بالا ہیں ان سے آپ لوگوں نے کیا کانٹیکٹ کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسٹریٹ کرائمز کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کا بڑا لاس ہوتا ہے، جتنے بھی تاجران ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی تنظیم کیا کر رہی ہے؟ اچھا، اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے ہمارا ایس ایچ او مہینے 1.5-2 مہینے بعد چینج ہو جاتا ہے۔ اب اس سے پہلے ایس ایچ او کے پاس ہم گئے تھے، ہمیں انہیں کہا ہے کہ بھائی گشت پڑھاؤ، کیونکہ گشت مشکل سے ایک گشت ہوتی ہے پورے دن میں، ایک گشت شام کے ٹائم ایک پولیس کی موبائل گزر جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کل دن دہاڑے کل کا واقعہ ہے، پوری مارکیٹ کے سامنے لڑکے سے موبائل لے گئے، سب دیکھتے رہ گئے، کسی کے پاس اپنا اسلحہ ہے ہی نہیں، کوئی سیکورٹی سسٹم نہیں ہے، نہ چوروں کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ کوئی گشت نہیں ہوتا علاقے میں۔ اب ایس ایچ او آئے ہمارے نئے ہیں، ان کے پاس فی الحال ہم نہیں گئے، پر سنا ہے کہ وہ اچھے ہیں، گشت کروائیں گے سب کچھ، پر ہم ان کے پاس اس لیے نہیں گئے کیونکہ ان سے پہلے ہر ایس ایچ او کے پاس ہم گئے، کوئی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ اگر انہیں ویڈیو بھی دے دیں آپ کہ بھائی یہ چوری ہوئی ہے، یہ مسئلہ ہے، تو اس کا کوئی حل نہیں نکلتا میرے حساب سے۔ اچھا، یہ تو ایس ایچ او کی بات ہو گئی، لیکن یہ جو آپ کے ایریے کے جو ایس ایس پیز ہیں، ایس پی ہیں، جو بالا افسران ہیں، آپ نے کبھی ان سے رجوع کیا اس حوالے سے کہ جو ہے جو تھانہ ہے وہ ہماری بات نہیں سن رہا، تو آپ نے کبھی ان کے اوپر بالا افسران سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ ہاں، ہمارے صدر صاحب جو ہیں شکیل عباسی صاحب، انہوں نے کی ہے، اس سے پہلے 2-4 وارداتیں ایسی بڑی ہوئی تھی، پر اب جو حالات ایسے ہیں نا کہ اگر اب کسی سے چوری ہو جاتی ہے تو وہ درخواست تک نہیں کٹواتا۔ تو اگر سارے دکاندار درخواست کٹوائیں گے ہماری چوری ہوئی ہے، وہ ہمارے پاس لا کے جمع کروائیں، تو 5-6 درخواستیں ہمارے پاس ہوں، ہم ایس ایس پی کے جائیں، ایس ایچ او سے آگے ہم جائیں، کوئی درخواست تک کٹوا رہا نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے یار کوئی فائدہ تو ہے نہیں، درخواست کٹوانے جاؤ وہ بھی نہیں کاٹتے، الٹا اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، تو کوئی درخواست تک نہیں کٹواتا۔ میں تو سب تاجران سے یہ کہوں گا کہ کسی کی چوری ہوتی ہے، چاہے اس پہ ورک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ جائیں اپنی درخواست کٹوائیں، اپنے پاس ثبوت رکھیں، کم از کم ہمارے پاس 10-20 اپلیکیشن ہوں تو وہ لے کے ہم پھر ایس ایچ او سے آگے جائیں کسی کے پاس۔ تو سب سے پہلے تو کوئی بندہ پولیس اسٹیشن جانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا بالکل اعتبار اٹھ گیا ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ جو ہو گیا وہ بھی ہو گیا، اس کے علاوہ ہم جائیں گے اپنا ٹائم ضائع کریں گے۔ تو
تو اس وجہ سے کوئی آگے جانے کے لیے تیار ہی نہیں. اچھا یہ بھی ایک بات سننے میں آتی ہے, کیا ایسا ہے اس بات میں کہ آپ ذرا تصدیق کیجئے اور اس بات میں کتنی صداقت ہے, کہ کہا جاتا ہے کہ جو تنظیم ہے وہ جو ہے جو تاجر ہیں ان سے جو ہے ماہانہ وصول کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی آپ جو ہے ہمیں بتائیں. اچھا, جو ابھی ہماری تنظیم بنی ہے نا, اس کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم ہر دکاندار سے مہینے کے کچھ نہ کچھ پیسے لیں, تاکہ ان پیسوں میں ہم ان کو سیکیورٹی گارڈ رکھ سکیں, ان کے لیے لائٹنگ لگوا سکیں, یا کوئی بھی تاجر کے ساتھ مسئلہ آتا ہے اس میں ہم اس کی ہیلپ کر سکیں. پر جب سے ہماری تنظیم بنی ہے 2 سے 3 سال ہو گئے, ہم نے کسی دکاندار سے کچھ بھی نہیں لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دکاندار کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس کرائے کے لیے پیسے نہیں ہیں, میرے پاس بل کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو میں آپ لوگ کو کیا دوں. تو فی الحال ہم نے لیا کچھ نہیں ہے, پر لینا چاہیے تاکہ اس سے ہم انہی کی ہیلپ کر سکیں, انہی دکانداروں کی. صحیح. اچھا, آپ کی تنظیم نے کوئی ان تاجروں کے لیے کوئی کارڈ نمبر وغیرہ کی سہولیات میسر کی ہے؟ نہیں, فی الحال ہم نے کارڈ وغیرہ اس لیے نہیں کیے ہے کہ وہی میں نے آپ کو بتایا کہ تاجر اس ٹائم بالکل صاف ہے, اس کے پاس اپنے لیے ہی پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کچھ لے جائے. پر اس کے علاوہ ہم نے سیکیورٹی گارڈ رکھے تھے, 2 سے 3 مہینے وہ چلیں پوری مارکیٹ میں 17 میں. تو ہم نے 5 سیکیورٹی گارڈ رکھے ہیں, وہ ماشاءاللہ جب تک وہ رہیں کوئی چوری ڈکیتی کچھ نہیں ہوا. پر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مہینے کے اینڈ میں ہمیں 1,20,000 روپے ان کو تنخواہ دینی ہوتی تھی. پھر تاجر کے پاس ہم جاتے تھے, کسی کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں, تو ہمارے صدر صاحب نے 2-3 مہینے جیب سے ان کو دیے, 30,000 20,000 ملا کے. تو اس وقت ایسے حالات ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ کے لیے پیسے تو نہیں ہیں تاجروں کے پاس کہ وہ اپنا اسپیشل سیکیورٹی گارڈ رکھے جو رکھا جاتا ہے. پولیس والوں سے بھائی یہی ریکویسٹ ہے جو حکومتی ادارے ہیں کہ بھائی وہ وہاں سے ان کی ہیلپ کریں, گشت بڑھائیں 1 سے 2 بار پولیس والے یا 2 پولیس والے بائک پہ جو کہ مسلسل گشت کریں. 17 کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, یہاں گشت کرے. 17 کے علاوہ پورا شاہ لطیف ہے, کوئی بھی تاجر آپ لے لیں پورے شاہ لطیف میں کوئی بھی مطلب سیف نہیں ہے, ہر بندہ اپنے اس میں رو رہا ہوتا ہے, دن دہاڑے لوگوں سے لوٹ ماری ہوتی ہے. تو حکومت سے آپ نے کہا کہ یہاں پر جو ہے تاجروں کے حوالے سے کام کیا جائے. آپ کی جو تنظیم ہے, جیسے ایک تنظیم کا کام ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی جو تاجر موجود ہوتے ہیں ان کا موقف لے کر حکومت کی طرف جانا. تو آپ لوگوں نے کبھی حکومت بالا سے جو ہے کبھی ڈائریکٹلی آپ نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جو ابھی موجودہ حکومت ہے, اس حوالے سے آپ ان کے اپنے مسائل کے حوالے سے آپ نے ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ اچھا, ابھی بات ایسی ہے کہ ہم تو فی الحال پہلے اپنے چیئرمین کے پاس جائیں گے, ان کو مسئلہ بتائیں گے جو ہمارے علاقے میں یا کچھ بھی ہے. پر ہمارے تاجران راضی ہی نہیں ہیں اس ٹائم, وہ اتنے تنگ ہوئے ہیں اپنے کاروبار سے کہ ان کے پاس آپ جائیں ہم آپ کو لے کے بھی چلیں گے. کوئی بندہ ہے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کو انٹرویو بھی دیں, ان کا دل بالکل ٹوٹا ہوا ہے. ان کو اگر ہم بولتے ہیں کہ یار ہم آپ کے لیے کچھ کریں گے, وہ بولتے ہیں یار چھوڑو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہ وہ پولیس کے پاس جانے کے لیے تیار ہے, نہ کسی حکومتی ادارے یا کسی چیز پہ بھی وہ راضی نہیں ہے. میں تو ان سب کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں, ان سب کو اگر سیلری ملتی یا جو بھی ہماری سیفٹی کے لیے ملے, ہم سب کو اپنے لیے خود آواز اٹھانی چاہیے. تو ان کے دل میں سے ایک بار یہ چیز نکل جائے کہ یار یہ لوگ ہمارے لیے کام نہیں کرتے, کام نہیں کریں گے, ان سے کام کروانا پڑے گا. ہم سب ایک ہوتے ہیں, ہم ایک جاتے ہیں 2. اس طرح ہم اگر 10 مارکیٹ والے ایک ساتھ جائیں, پولیس والے بھی بات مانیں گے. اگر اس سے آگے جانا پڑا تو ہم 20 لے کر جائیں گے, آگے بھی بات مانیں گے. پر ان سب کو خود ہمت کرنی چاہیے, ایک بار ایک ہونا چاہیے تاکہ ہم مل کر آگے جائیں. تو وہ خود ہی بالکل ہمت ہی نہیں کر رہے, ہمت ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں. جی بالکل, بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ موجود تھے سجاد ایوان صاحب جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں انجمن تاجر شاہ لطیف ٹاؤن کے, اور جو ہے انہوں نے جو ہے مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ جو بات کی ہمیں, اور ان کی باتوں سے ہمیں یہ اندازہ لگا کہ جتنی بھی ہماری جو ہے تاجر جو یہاں پر جتنے بھی تاجر برادری ہے, جو تاجر بھائی ہیں, وہ بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں. اگر ہم بات کریں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, ہمارے جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بہت مایوسی ہے ان کو, اور ساتھ ہی ساتھ وہ حکومتی ادارے سے بھی, حکومت سے بھی بڑے مایوس نظر آتے ہیں, اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی سنوائی کے لیے کوئی بھی ان کے ساتھ موجود نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے, اور جو ہے ان کی یہ درخواست ہے ہمارے حکومت سے, اور جو ہے پولیس کے اعلیٰ عہدیداران سے, اعلیٰ جو ہمارے بالا پولیس کے جو ہمارے بالا افسران ہیں, ان سے جو ہے ان کی یہ گزارش ہے کہ جو ہے ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ نادیہ انوار کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.